اس وقت جموں کشمیر کے اندر جو ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ لائن آف کنٹرول پر خاص کر اگر ہم بات کریں جموں سیکٹر، ارنیا سیکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ اب اوڑی سیکٹر بھی اس میں انوالو ہو چکا ہے، ایک خطرناک اور جنگی صورتحال کا سامنا ہو رہا ہے۔ دونوں طرف سے شدید گولہ باری ہو رہی ہے اور اس ماہ رمضان میں دونوں طرف انسانی جانوں کا اطلاق اور زیاں ہو رہا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہے۔ یہ کوئی پہلا مرتبہ نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ ہر مہینے، ہر سال ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں ایک دوسرے پر بمباری کرتی ہیں۔ جہاں بے گناہ شہری مارے جاتے ہیں وہاں پر ہندوستان اور پاکستان کے فوجی بھی مارے جاتے ہیں۔ کشمیر کی قیادت نے، حریت کانفرنس نے بار بار یہ کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تب تک امن اور استحکام پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ دونوں ملک سنجیدگی کے ساتھ کشمیر کے بنیادی مسئلے پر مذاکرات شروع نہ کریں۔ آج کے حالات بھی اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ جہاں ہم دونوں ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سرحدوں پر گولہ باری بند کرے، وہاں ان سے ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بات چیت کے عمل کو پھر سے شروع کیا جانا چاہیے۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ حکومت ہندوستان ضد اور ہٹ درمی کی پالیسی کو ترک کرے گی، اور اگر اس بات کو وہ محسوس کر رہی ہے کہ گولیاں چلانے سے، ظلم کرنے سے، طاقت اور تشدد کا استعمال کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، ان کے فوج کے لوگ بھی آج یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کے قیادت بھی آج یہ بات کہہ رہی ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اگر حالات کا فائدہ اٹھایا جائے اور دونوں ملک فوراً سے پیشتر بات چیت کے عمل کا آغاز کریں؟ اس عمل میں جموں کشمیر کے عوام، یہاں کی قیادت برابر اس عمل کو سپورٹ کرتی ہے، اس عمل کو تعاون دیتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی قیادت جہاں بات چیت کرے، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں ملکوں کی قیادت آر پار جموں کشمیر کی قیادت کو بھی آپس میں ملنے کا موقع فراہم کرے۔ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اگر ہمیں مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے بندوق فی الحال بند کی، تو معاملہ یہ ہے کہ بندوق اگر بند ہوگی تو پھر ایک سیاسی عمل شروع ہو سکتا ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جہاں ہندوستان پاکستان ایک سیاسی عمل شروع کریں، ٹو بگن ود، ہم یہ پرپوز کرتے ہیں کہ انٹرا کشمیر ڈائیلاگ کو ہونے کا موقع دیا جائے۔ جموں، کشمیر، لداخ، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اگر ان پانچوں خطوں کی قیادت ملتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، ڈائیلاگ پروسیس آگے چلتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک عمل کا آغاز ہو جس کے ذریعے سے ہم مسئلے کشمیر کے حتمی اور منصفانہ حل کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ مگر یہ تبھی ممکن ہے جب حکومت ہند اس بات کو سمجھے کہ کشمیر کا مسئلہ آج نہیں تو کل انہیں یہاں کے عوام کی رائے اور مرضی کے مطابق حل کرنا ہے۔ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا وہ شرمناک واقعہ جس میں کہ راشٹریہ رائفلز کے میجر گگوئی پھر سے ملوث پائے گئے۔ یہ وہی میجر گگوئی ہے جس نے فاروق احمد ڈار نامی ایک بے گناہ شخص کو آرمی جیپ کے ساتھ باندھا تھا اور 20 گاؤں میں اس کی پریڈ کرائی تھی۔
اگر اس وقت اس کو سزا دی گئی ہوتی، اگر اس وقت اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہوتی، وہ نہیں ہوئی، بلکہ اس کو ہندوستانی فوج کے سربراہ نے میڈل سے نوازا۔ اور آج آپ دیکھیے، کیونکہ یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، فوج کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہاں کسی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا کالے قوانین کی بل پر، آرم فورسز اسپیشل پاورز کے بل بوتے پر، کیونکہ یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس کو مزید شے ملی، اس کو مزید شے ملی۔ اور اس نے، آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی والدہ کا، جو کہ اس معاملے میں جو لڑکی ہے، اس کی والدہ نے کل بیان دیا ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ لوگ آتے تھے، ہمیں ڈراتے تھے، ہمیں دھمکاتے تھے کہ اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کر، چونکہ یہاں پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی۔ اگر اس کو سزا ملی ہوتی، آج یہ موقع نہیں ملتا۔ آپ دیکھیے یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ریاستی پولیس نے بھی کوئی کیس درج نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنے یونٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے زیادہ شرم اور افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ ایک مصیبت ہے یہاں کے عوام کے لیے کہ آرمی جو کہ بیرکس میں ہونی چاہیے، جو کہ سرحدوں پر ہونی چاہیے، وہ ہمارے گھروں کے باہر ہے، ہمارے محلوں میں ہے، ہمارے گاؤں میں ہے، ہمارے قصبوں میں ہے، ہمارے ٹاؤنز میں ہے، اور ان کا سویلین پاپولیشن کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، وہ اسی کا خمیازہ آج کشمیر کے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ یہ واقعہ جہاں پر شرمناک واقعہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پوری تحقیق ہو اور اس کے خلاف قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔